الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلاً میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئیں یہ سب غلط انداز ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 32 پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلاً بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ عز و جل برکت دے۔ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے کہ فتاوی عالم گیری میں ہے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ پڑھ یا سن کر جی چاہتا ہے کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے رہیں، مگر یہ سعادت صرف رب العزت عز و جل ہی کی عنایت سے مل سکتی ہے۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی یعنی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کھانے یا پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے جہاں آخرت کا عظیم ثواب ہے، وہیں دنیا میں بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی مضر یعنی نقصان دہ اعضاء شامل ہوں بھی تو انشاءاللہ عز و جل نقصان نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر زہر کا اثر نہ کرنے کا یہ واقعہ دیگر کتب میں کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ بھی ملتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار یہ کرامت ظاہر ہوئی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام
حیرہ میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا یا سیدی، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں یہ عجمی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں، لہٰذا محتاط رہیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لاؤ میں دیکھ لوں کہ عجمیوں کا زہر کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ الحمدللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بال برابر بھی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا۔ اور کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبد المسیح تھا ایک ایسا زہر لے کر آیا کہ اس کے کھا لینے سے 1 گھنٹے کے بعد موت یقینی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے زہر مانگ کر اس کے سامنے ہی بسم اللہ وباللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ دعا پڑھا اور زہر کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عبد المسیح نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، انتہائی حیرت ناک بات ہے کہ یہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے ورنہ ان کی فتح یقینی ہے۔ یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیار اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ عز و جل کا کتنا خاص کرم تھا، اور یقیناً بإذن اللہ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی۔ کرامت کی بے شمار اقسام ہیں، جن میں سے ایک قسم مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والی اشیاء کا اثر نہ کرنا بھی ہے۔ اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی پر بھی زہر وغیرہ اثر نہ کرنے کے واقعات منقول ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی پر بھی زہر وغیرہ اثر نہ کرنے کے واقعات منقول ہیں۔ چنانچہ ایک بدعقیدہ بادشاہ نے ایک خدا رشیدہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بامع رفقہ گرفتار کر لیا اور کہا کہ کرامت دکھاؤ ورنہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اونٹ کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اٹھا لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہے۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندھا کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، اور اوندھا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں گرا۔ یہ 2 کرامتیں دیکھ کر بدعقیدہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ سب نظر بندی اور جادو ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا آگ میں کود پڑے، ساتھ میں چھوٹے سے شہزادے کو بھی لیتے گئے۔ بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے دیکھ کر اس کے فراق سے بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ننھے شہزادے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا میں ایک باغ میں تھا۔ یہ دیکھ کر ظالم بدعقیدہ بادشاہ کے درباری کہنے لگے اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار بار زہر کا پیالہ پیا۔ ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقط کپڑے پھٹتے رہے، مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔